السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 25، 26 اور 27، 25، 26 اور 27 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی اس نے تم کو زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کی تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کے اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک بہت بڑی نشانی کی طرف انسانوں کی توجہ دلا رہا ہے، اور وہ نشانی ہے اس آسمان اور زمین کا قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین، آسمان سے مراد یہ پوری کائنات ہے۔ اس کے لیے ایک جامع لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر قرآن میں، زیادہ تر آسمان سے مراد پوری کائنات ہے، جس میں سارے سیارے، ستارے، کہکشائیں سب کچھ ہیں، اور ہماری زمین بھی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اسی کے حکم سے قائم ہے، یعنی اسی کے حکم سے یہ بنے، وجود میں آئے، اور پھر اسی کے حکم سے یہ نظام قائم ہے۔ اور حقیقت ہے کہ سائنسی طور پر بھی جب اس کی تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ پورا نظام کائنات کا، پوری کہکشائیں، پورے سیارے، ستارے اپنی اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حرکت بھی کر رہے ہیں، اور لیکن ایک دوسرے سے ہمیشہ ٹکراتے نہیں، یعنی ایک خاص محور میں، ایک خاص دائرے میں گردش کر رہے ہیں وہ۔ ہمارے نظام شمسی کو لے لیجئے، سولر سسٹم جو ہے، اس میں 9 سیارے ہیں، اس کے ہر سیارے کے اپنے اپنے چاند ہیں، لیکن مجال ہے کہ یہ سیارے آپس میں ٹکرائیں، یا پھر ان کے جو چاند ہے وہ آپس میں ٹکرا جائیں، یا چاند سورج سے جا کے ٹکرا جائے، یا زمین سورج سے جا کے ٹکرا جائے۔ سب اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور وہیں حرکت کر رہے ہیں، اور اپنے حدود سے باہر نہیں نکلتے، اور پوری طرح قابو میں ہیں۔ اور جس دن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، یہ سب قابو سے نکل جائیں گے، سب آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، اور وہی قیامت کا دن ہوگا۔ اور پھر جو حال پوری کائنات کا ہوگا، اور وہی حال انسانوں کا بھی ہوگا۔ انسان جو قیامت کے آنے پر سب ختم ہو جائیں گے، اور لیکن پھر دوبارہ اللہ کے ایک ہی حکم سے پھر اٹھ کے باہر آ جائیں گے، اپنے اپنی قبروں سے، اپنی اپنی جگہوں سے، اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ ایک ہی حکم میں ہو جائے گا یہ، اور اللہ کی اتنی عظیم الشان قدرت ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب حکم دے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ایک حکم سے سب چیزیں بن سکتی ہیں، وجود میں آ سکتی ہیں، تو پھر اس کے ایک ہی حکم سے سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ایک ہی حکم سے دوبارہ بن سکتا ہے۔
تو ہم جس خالق کو مانتے ہیں، جس پروردگار کو مانتے ہیں، وہ ایسی ہی عظیم قدرت ہے جس کے قدرت کا، جس کی طاقت کا ہم ہرگز اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم معمولی انسان، ہم اپنے وجود کو ہی سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اس کی تخلیقات کو اور اس کائنات کو سمجھنا اور اس کی قدرت کو سمجھنا تو کہاں ہماری بساط ہے اس بات کی. تو یہی بات یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، مطلب اس کے حکم کے تابع ہیں. وہ جب اور جیسا حکم دیتا ہے اس کی تعمیل وہ کرتے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. حقیقت ہے کہ ہماری ابتدا انسان کی یا اس زمین کی ابتدا یا اس پوری کائنات کی ابتدا اسی نے کی ہے. تو اگر وہ تباہ کرے گا، اس کو ختم کرے گا تو یقیناً قادر ہے، اور پھر دوبارہ اس کو اٹھائے گا کسی نئے نظام کے تحت تو بھی اس پر وہ قادر ہے. اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اور یقیناً آخر میں جو بات فرمائی گئی، آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے. یقیناً یہ صفات، یہ خصوصیات، یہ طاقت اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے. یہ صرف اسی عظیم الشان ہستی کی قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس لیے کہ وہ طاقتور ہے اور سب کچھ سمجھتا ہے. حکیم یعنی وہ سب کچھ سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے اپنی قدرت سے وہ کام لیتا ہے. تو انسان کو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے، صرف اسی ایک عظیم اور بڑی، سب سے بڑی طاقت کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے، اسی کی پوجا کرنی چاہیے، اسی پر یقین رکھنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہی بات سب سے بری لگتی ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ ان کاموں میں کسی اور کا بھی کچھ دخل ہے. ہرگز نہیں. یہ سب کچھ صرف ایک اور ایک قادر مطلق ہستی کے کام ہے. اس میں کسی کا دخل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ دنیا، یہ کائنات، ہم سب اسی کی تخلیق ہیں. ایک مخلوق بھلا خالق کے کاموں میں کس طرح دخل دے سکتی ہے؟ تو انسان کو اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے، اور جس دن وہ اس کی حیثیت سمجھ جائے گا اور قادر مطلق کے طاقت کا تھوڑا سا اسے اندازہ ہو جائے گا ان باتوں پہ غور کرنے کے بعد، تو وہ پھر اس طرح کی کوئی حماقت اور کوئی غلطی نہیں کر سکتا کہ وہ اس قادر مطلق ہستی میں کسی اور کو بھی شریک کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.